آج ہم بات کریں گے عورتوں کے بارے میں جو پریشان ہیں اپنے گھر سے اور بہت ساری باتوں سے۔ السلام علیکم، میں ہوں افسانہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ تو آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور بات کرتے ہیں ہم ان معصوم عورتوں کے اوپر کہ جو بہت معصوم ہیں، جو بہت ہی سمجھدار ہیں، جو گھروں میں رہتی ہیں، جو باہر نہیں نکلتی ہیں۔ ان عورتوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے انہیں اتنا پیارا بنایا ہے لیکن انسان ان کی بے قدری کر دیتا ہے۔ اگر دیکھا جائے سماج میں تو عورتیں بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے شوہروں کو لے کر۔ دیکھا جائے کہ ایک طرف سے اگر اس کا شوہر بنا بیٹھا ہے اس کا شوہر، تو دوسری طرف اس کے جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ ایک بیوی ہوتی نہیں ہے ان سے پالنا، دوسری بیویوں کے تلاش میں نکلے پڑے ہیں۔ ایک بیوی کے بچے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، دو تین بیویاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ہاں، اسلام نے اجازت دیا ہے، بے شک اسلام نے اجازت دیا ہے 4 شادیوں کا، لیکن اسلام اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کی اجازت دیا ہے۔ وہ مرد حضرات غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم 4 بیویاں ایک کے بعد اگر دوسری تم کرنا چاہتے ہو تو پہلے کی اجازت ہو تو تم کر سکتے ہو، اور اگر نہیں ہے تو تم کو کرنا منع ہے۔ اور اگر تم کر لے رہے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن دونوں کے اخراجات برابر ہونے چاہیے پورے۔ اور اگر تم ایک ہی بیوی اور بچوں کو نہیں کھلا پلا رہے ہو تو پھر دوسرے کی تم کیا اوقات رکھتے ہو؟ تم کو سوچنا بھی گناہ ہے۔ اب اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس میں نقصان تو بیوی کا ہوتا ہے، بچوں کا ہوتا ہے، شوہر کا تو ہوتا نہیں ہے۔ اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے، کدھر جا رہے ہیں، ہماری بیوی کہاں جا رہی ہے، اس کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے، کون نہیں پوری کر رہا ہے، اسے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، اسے خبر نہیں ہوتی ہے۔ وہ تو دوسری بیوی میں مشغول رہتا ہے۔ لیکن کیا یہ غلط نہیں ہو رہا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ بالکل بھی نہیں انصاف ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم 2 4 بیویاں کر لو اور مزے صرف کرو اور ان کی ضروریات پوری نہیں کرو، بالکل غلط بات ہے۔ اور ایسے ہی کچھ حضرات جو مرد ہیں وہ اپنے کو خوش کرنے کے لیے 2 4 شادیاں کر رہے ہیں، اور اگر شادیاں نہیں کر رہے تو افیئر چلا رہے ہیں۔ اور جو اپنے بچوں کا حق ہے، جو اپنی بیوی کا حق ہے، وہ انہیں دے رہے ہیں اور ان کو گھر میں رکھ کے بھوکے مار رہے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ کون سا انصاف کر رہے ہو تم؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کیا کہے گا؟ مرنے کے بعد حساب دینے ہیں نا سب کو، اللہ سب کو پوچھے گا۔ مرد حضرات سوچتے ہیں ایک بار تو زندگی ملی ہے، 2 4 شادیاں کر کے مزے ہی لے لو، لیکن ان عورتوں کا کیا جو گھر میں پڑی سڑ رہی ہیں، کھانے کو محتاج ہیں، پہننے کو محتاج ہیں، اور اپنے بچوں کے اخراجات اٹھا نہیں سکتے، ان کے آنسو، ان کی ضروریات دیکھ کے وہ مائیں پریشان ہیں۔ کون سی ایسی شوق رہتی ہے جو مرد کو 4 شادیاں کرنی پڑتی ہے؟ ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی، بات الگ ان کی یہ تھی کہ ان کے جیسا بن کے دکھاؤ، ان کے جیسا کر کے دکھاؤ، ان کے جیسا رہ کے دکھاؤ، ان کے جیسا برداشت کر کے دکھاؤ۔ کیا ہے تمہارے اندر؟ ہے کسی مرد کے اندر؟ کر سکتا ہے اتنے صبر؟ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، وہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ رات بھر عبادت کرتے تھے اور ہمیں بھی رات بھر عبادت کرنا چاہیے؟ نہیں، بس وہی ایک پلو پکڑ کے رکھے ہیں کہ بس انہوں نے 4 شادیاں کی تھی، ہمیں بھی 4 شادیاں کرنی ہیں، 4 نہیں تو 2 کرنی ہے، 2 نہیں تو 3 کرنی ہے۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیوں کسی کا حق مار رہے ہو؟ کسی کی بیٹی کی اچھی زندگی برباد کر دی تم نے، کیوں کہ اپنے ہی بچوں کی زندگی اپنے ہی ہاتھوں سے تم اپنے ہی گھر کو برباد کر رہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ ایسی بہنوں کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں اور کام کریں، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کریں، اور مردوں کا چہرہ دیکھ کے مطلب نہیں بنتا ہے، وہ دوسری بیوی کے ساتھ جا کے رہتے ہیں، تم کو تو بھول جاتے ہیں، تمہارے اخراجات پورے نہیں کرتے، تم کو باہر نکلنا چاہیے کام کرنے، بچوں کے اخراجات پورے کرنے چاہیے، بالکل حق ہے یہ عورتوں کا۔
اور کرنا چاہیے. اگر کم پڑھی لکھی ہو تو بھی تم کو کام کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی تو کام مل ہی جاتا ہے. دنیا ہر کسی کو کوئی نہ کوئی کام کی ضرورت ہوتی ہے. پڑھی لکھی ہو تو بھی, نہ پڑھی لکھی ہو تو بھی, کام سے کیا بھاگنا. اور نکلو اور ڈٹ کے مقابلہ کرو. ایسے رو رو کے زندگی گزار کے کچھ مطلب نہیں بنتا ہے. گھر سے نکلو اور دیکھو باہر کام ہے, آپ کام کرو, اپنے بچوں کا پیٹ بھرو اور ان کا تن ڈھکو, اور چھوڑ دو ایسے مردوں کو جو تمہاری پرواہ نہ کرے, دوسروں کی پرواہ کرے. تم اس کے پیچھے کب تک بھاگتے رہو گی؟ کب تک اس کا محتاج رہو گی؟ کب تک محتاج رہو گی اس کا؟ بالکل بھی نہیں. اپنے پہ ڈپینڈ رہو, خود پہ ڈپینڈ ہونا سیکھو. ہر عورتیں آج کل انڈیپینڈنٹ ہے, تو ہمیں بھی رہنا چاہیے. پھر ملیں گے.